بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، محمد انیس صاحب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ خواتین و حضرات، 2-3 دن کی غیر حاضری کے بعد آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں۔ دوسرے نمبر پہ خواتین و حضرات، آج کی چند ڈیولپمنٹس آپ سے ڈسکس کرنی ہیں۔ سب سے پہلی تازہ ترین ڈیولپمنٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے کہ اسپیکر صاحب نے پی ٹی آئی کے جو پارلیمانی پارٹی تھی، یعنی ان کے پارلیمنٹ میں ممبران تھے، وہ نون لیگ والوں نے پچھلے دنوں کہا 35 پنکچر لگ گئے۔ میں کہتا ہوں انہوں نے 35 پنکچر کر دیے تھے، مطلب ایک ٹیوب میں ان کی میں 35 پنکچر کر دیے، اور اب پھر 35 پنکچر کر کے ٹیوب کا بھرکس نکال دیا۔ پیچھے 35 پنکچروں کی جگہ رہ گئی ہے۔ اس کے بعد تو پھر ٹیوب ہی ختم ہو جائے گی نا پی ٹی آئی کی ٹیوب ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا نیگیٹو رویہ اختیار کیا ہے حکومت نے، اور یہ حکومت کو اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ پہلے انہیں شرم نہیں آئی تھی کہ وہ اسمبلیوں میں نہیں جا رہے تھے، اب ان کو شرم نہیں آئی کہ انہوں نے استعفے قبول کر کے ایک بالکل حکومت کے سامنے ایک نہایت ہی کمزور اپوزیشن، جو پہلی اپوزیشن نہیں تھی، اس کو مزید کمزور کر دیا اور جناب اپنا ایوان کا ستیہ ناش کر دیا۔ اب پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی حکومت کی اس سائنس کے پیچھے، اس ساری بات کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ کل تک اسپیکر صاحب کا یہ موقف تھا کہ جن لوگوں نے میرے سامنے آ کے وضاحت دی، میں نے ان کے استعفے قبول کیے۔ جو لوگ خاموش ہیں ان کے استعفے میں نے قبول نہیں کیے، وہ دوبارہ اسمبلی میں آ جائیں۔ تو خواتین حضرات، کن کے استعفے آپ نے قبول کیے ہیں یہ 35 اور 70 اور 80 لوگوں کے آپ نے استعفے قبول کر لیے۔ آپ کے پاس تو 17-18 لوگوں کا وفد آیا ہے، پھر آپ کہتے ہیں یہ لوگوں کے ہمارے ساتھ رابطے ہیں۔ پھر کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے کہا کہ ہمارے استعفے قبول نہ کریں؟ خواتین و حضرات، یہ جو ہے نا، اسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھونڈی حرکت کی ہے حکومتی اتحاد نے، اور ان کی یہ حرکت جو ہے یہ ناقابل برداشت ہی قسم کی کہا جا سکتی ہے۔ راجہ ریاض کو آپ اپوزیشن لیڈر سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ ہی از ناٹ اپوزیشن لیڈر، وہ ڈمی اپوزیشن لیڈر ہے۔ آپ اسے کس طرح کا، آپ اسے آگے جو ہے آپ نے نگران سیٹ اپ کے لیے اس کے ساتھ مشاورت کرنی ہے۔ آپ نے کوئی بھی پی ٹی آئی کا ویل نون نام جو ہے وہ سامنے نہیں رہنے دیا جس کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ آئینی معاملات میں شامل ہو سکے۔ تو خواتین و حضرات، اس طرح کی چیزوں سے جو ہے نا وہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب کی اگلی ڈیولپمنٹ ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نااہل کیا تو پی ٹی آئی کے نظریے کو ووٹ پڑیں گے، اور میرے پاس ابھی کئی کارڈ باقی ہیں، پی ڈی ایم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ خان صاحب، سال ہو گیا آپ کو نکالے ہوئے، ہونے والا ہے اس اپریل مارچ میں آپ کو سال ہو جانا ہے۔ کون سے آپ نے ان کے رونگٹے کھڑے کیے ہیں کوئی رونگٹے کھڑے نہیں کیے آپ، بلکہ آپ الیکشن لینے گئے، ان کی اسمبلیاں توڑنے گئے، آپ اپنی اسمبلیاں توڑ کے ان کی حکومت ختم کرنے گئے، اپنی حکومتیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹھیک ہے سری لنکا جیسی صورتحال کا خدشہ ہے، نخاتم خاکم بدن آپ کے منہ میں خاک ہو۔ پاکستان میں سری لنکا کی جیسی سچویشن کا کیوں سامنا ہو پاکستان کو؟ آپ صبح اٹھتے ہیں پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے چلے ہوتے ہیں، اور شام ہوتی ہے تو آپ پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں صاحب، ہوش کے نوخن لے، ایک سینئر آدمی اس طرح کی باتیں کرے۔ آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان ہے، آپ پاکستان میں نہیں ہے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ تو پنجاب اسمبلی کے تحلیل پی ڈی ایم کے لیے ایسا شارٹ ہے کہ جس کی گونج صدیوں تک انہیں سنائی دے گی۔ کس کو سنائی دے رہی ہے بھائی؟ وہ تیار ہے الیکشن کے لیے آئیں آپ بھی الیکشن میں آ جائیں، وہ بھی الیکشن میں آ جائیں گے۔ آپ نے بے وقوفی کی ہے، پاور چھوڑ کے آپ نے اپنے دونوں صوبوں کی پاور ختم کی۔ آپ کے ہاتھ میں اب ہے کیا؟ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ آ جائے گا، وہ سیٹ اپ کو ٹیک اوور کر لے گا۔ آپ نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ عوام کی سن سکتے ہیں، نہ سنا سکتے ہیں۔ آپ ایک پی ایم کا ٹرانسفر تو آپ کر نہیں سکتے۔ تو آپ کے پاس کیا ہے؟ اب دیکھتے ہیں، اب الیکشن ہوتا ہے تو آپ کی جو ہے وہ ڈگر آپ کے الیکشن لے کے جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، نگران سیٹ اپ آئے گا۔ نگران سیٹ اپ آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ صوبوں کے معاملات جو ہیں وہ نگران سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے وہ کچھ بہتر ہو جائیں۔ جو آپ کے کھانے پینے والے وزراء تھے وہ سارے سائڈ پہ ہو گئے، کھانے پینے والے آپ نے جو کمیشن مافیا تھا وہ آپ کا سائڈ پہ ہو گیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ کچھ بہتر ہو جائیں، صوبوں کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں، ملک کے حالات تو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، اور اس میں بھی آپ کا پورا کردار ہے۔ گورنر نے ایڈوائس میں انتخابات کی تاریخ نہ لکھ کر آئین کی خلاف ورزی کی ہے، چیلنج کریں گے۔ ٹھیک ہے آپ کو چاہیے کہ آپ کو چیلنج کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نگران وزیر اعلیٰ پہ انہوں نے مشاورت کی ہے، اور یہ خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ خوبصورت سی
بونگی جو ہے میں نے آپ کو سنا دی ہے، یہ میں اس کو بونگی کہتا ہوں۔ الیکشن کمشنر کا بنایا گیا وزیر اعلیٰ نہیں چلنے دیں گے جی پرویز الہی، پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کیا جی وزیر اعلیٰ، کے پی کا اپوزیشن کے لیڈر کو نام بھیجنے سے انکار جی ماشاءاللہ۔ اب خواتین و حضرات ان کا دماغ دیکھ لیں، پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں جی نگران وزیر اعلیٰ ہی نہیں چلنے دینا، لو جی آپ وزیر اعلیٰ نہیں چلنے دیں گے تو الیکشن آپ نے کہاں سے کروانے ہیں جی؟ الیکشن آپ نے جو ہے نا اس کی آپ کا جو باپ تھا وہ ظہور الہی، اس کی قبر سے نکال کے آپ نے الیکشن کرنے، ہاں جی ظہور الہی صاحب آ کے الیکشن کروائیں گے؟ کمال ہے آپ کی بھی سینس، سوچیں کہاں پہ جی؟ آپ نے نام، انہوں نے نام دیے آپ کو، آپ نے نام دیے ان کو، آپ کا نہیں اتفاق رائے ہوا، اب آپ کی پارلیمانی پارٹیوں میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں، اگر آپ کا نہیں ہوتا تو پھر تو الیکشن کمیشنر نہیں لگانا ہے، وہ جس کو مرضی لگایا اس کی ثواب دید ہے۔ تو خواتین تو ذرا آتی ہے تو اس کی ثواب دید ہے، وہ جس کو مرضی الیکشن کمشنر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ لگا دے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ جو ادھر دوسرے خان صاحب ہیں محمود خان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی میں اپوزیشن لیڈر کو نام ہی نہیں بھیجوں گا۔ کیا مطلب؟ آپ اپوزیشن لیڈر کو نام نہیں بھیجیں گے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے جو ہے وہ تقرریاں کریں گے جی؟ وزیر اعلیٰ کہاں سے لگائیں گے؟ مطلب کہ آپ لوگ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کو نام، اپوزیشن لیڈر کو نام نہیں بھیجیں گے اور وزیر اعلیٰ آپ اپنی مرضی کا لگائیں گے، تو یا تو ایسا ممکن نہیں، مجھے آئین میں اس کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ میں سے کسی کو اس کے بارے میں جو ہے پتہ ہو تو پھر جو ہے وہ آپ مجھے اس میں میری رہنمائی کریں۔ اس کے بعد یہ خواتین حضرات ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب، شجاعت حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ پرویز الہی میرے ساتھ جو ہے وہ کاف لیگ میں ہی رہے، اور وہ مطلب پرویز الہی صاحب بڑے تو ہیں لیکن شجاعت حسین صاحب اس وقت مطلب خاندانی سربراہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پرویز الہی جو ہے نا وہ پرویز حکومت جو ہے نا مطلب پی ٹی آئی کے ساتھ نہ جائے اور ہمارے ساتھ ہی رہے۔ اور دوسری طرف چودھری شجاعت صاحب نے بھی ڈبل گیم کر دی ہے جی، انہوں نے مونس الہی کو پارلیمانی پارٹی کے سربراہ سے جو ہے وہ ہٹا دیا ہے قومی اسمبلی سے۔ خواتین و حضرات یہ دوسری ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے بعد ابھی تیسری ڈیولپمنٹ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ہے۔ آئی ایم ایف سخت شرائط لگا رہا ہے اور یہ آئی ایم ایف کی شرائط کو جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہیں، آلموسٹ تیار ہیں۔ اور دوسری جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ اس وقت جناب اسرائیل نے جو ہے وہ پناہ گزینوں کے کیمپ پر فائرنگ کی ہے اور 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، اور جنہیں شہید کیا ہے ان میں ایک شہید جو ہے اس کا نام جواد تھا اور 6 بچوں کا باپ تھا۔ خواتین و حضرات شہداء کی تعداد اس وقت آلموسٹ 17 ہو گئی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم انسان ہیں، بھیڑ بکری ہیں کہ جب دل کرتا ہے، جس کا دل کرتا ہے، امریکہ کا دل کرتا ہے بم مار 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 کے ستیہ ناش کر کے چلا جاتا ہے۔ اسرائیل کا دل کرتا ہے، وہ جب دل کرتا ہے وہ 2-4 پٹاخے چھوڑتا ہے اور اس کے لیے 17-18 بندے مارنا کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ ان کا ایک ماریں، ایک بندہ مار کے دیکھیں، وہ آپ کے پورے ملک کا ستیہ ناش کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ وہ کوئی آپ کو ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے، آپ کو جسٹ مسلمان سمجھتے ہوئے، اپنا دشمن سمجھتے ہوئے آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ تو خواتین و حضرات یہ افسوسناک خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک ڈسکس کرنی تھی۔ تو یہی چند ڈیولپمنٹس تھیں، تو اللہ ہمیں اتفاق اور اتحاد دے اور پاکستان کے لیے آسانی کرے، اہل پاکستان کی خیر کرے۔ آخر میں درود و سلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کی آل پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اور پیروی کرنے والوں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔